نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ متاخرین یعنی کئی صدیوں بعد کے محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی ایک روایت کے کئی ضعیف سندیں ہوں تو از اکول ٹو حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ، اور کبھی تو وہ لغیرہ بھی نہیں لکھتے، صرف حسن یا صحیح لکھ دیتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سند بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے ضعیف سندوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے حسن یا صحیح لکھا ہوتا ہے، اور لغیرہ کا مطلب ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے۔ اور متقدمین جو شروع کے زمانے کے محدثین ہیں، جس زمانے میں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، جو ایکچوئل محدثین ہیں جنہوں نے اپنی سند سے حدیثیں روایت کی، حدیث کے بڑے بڑے ائمہ، ان کے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ مثلا امام علی بن مدینی، امام اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام زہلی، امام ابو حاتم الرازی، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن المنذر، امام عقیلی، امام ابو بکر ابن العربی، امام ابن حزم، امام بیہقی، امام ابن عبد البر، امام ابن الجوزی، امام النووی، اور بہت سے ائمہ جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، متقدمین شروع کے زمانے کے، ان کے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک روایت ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے اس کو کوئی وضو نہیں۔ اب اس کی 11 سے زیادہ ضعیف سندیں، یہ ایک رسالہ ہے کشف المخبو بثبوت حدیث التسمیۃ عند الوضوء، ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ کا، اس میں انہوں نے وہ اس روایت کی ساری سندیں جمع کی ہیں۔ وہ ساری سندیں یہاں پہ بیان کریں تو بات کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ریفرنس دے دیا اور لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو 11 سے زیادہ ضعیف سندیں اس اصول کے مطابق ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ ہونی چاہیے نا۔ لیکن امام ابو زرعہ فرماتے ہیں قلت لابی عبد اللہ احمد بن حنبل، میں نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا فما وجہ قولہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس روایت کا کیا مطلب ہے جو وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے اس کو کوئی وضو نہیں؟ قال فیہ احادیث لیست بذاک، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں احادیث صحیح نہیں ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، فلا اوجب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے والے پر وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا واجب نہیں کیا، وہذا التنزیل، اور یہ قرآن ہے، ولم تثبت سنت، اور اس بارے میں سنت ثابت نہیں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہو، ایسی کوئی سنت ثابت نہیں ہے۔ اور اسحاق بن ابراہیم بن ہانی کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ عن التسمیۃ فی الوضوء، میں نے امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے وضو میں تسمیہ کے بارے میں پوچھا، وہی وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا، فقال لا يثبت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سألته عن الذي ينسى التسمیۃ عند الوضوء، میں نے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا بھول جائے، قال ابو عبداللہ، تو امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا یجزئہ ذلک، کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسمیہ لیس اسنادہ بقوی، یہ وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اس بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کی سند قوی نہیں ہے، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو نہیں کہا کہ 11 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن یا صحیح، تو یہ ضعیف سندیں ملا کے تو حسن بنا لیں روایت کو، یہ صحیح بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وضو میں داڑھی کے خلال والی روایت کی 20 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں۔ یہ ایک مقالہ ہے احادیث تخلیل اللحیۃ روایتاً و درایتاً، عبداللہ سید حسین العتابی کا، اس میں انہوں نے وہ ساری سندیں جمع کی ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود بھی ہے۔ 20 سے زیادہ ضعیف سندیں، لیکن ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں وسمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تخلیل اللحیۃ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کے خلال کے بارے میں ایک بھی حدیث ثابت نہیں، حالانکہ 20 سے زیادہ ضعیف سندیں موجود ہیں، لیکن علل کے اتنے بڑے امام ابو حاتم الرازی فرما رہے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اس بارے میں، کیوں؟ ان کے نزدیک ضعیف جمع ضعیف والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلی بالآثار میں لکھتے ہیں یہ ساری روایتوں کے بعد وَكُلُّ هَذَا لَا يَصِحُّ، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ٹھیک نہیں ہے، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ، اگر کوئی روایت ٹھیک ہوتی تو ہم ضرور مانتے کہ وضو میں داڑھی کا خلال واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے جو بھی، لیکن کوئی روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بھی ضعیف جمع ضعیف والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور وہ روایت من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ اب اس کی 13 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں، یہ ایک رسالہ ہے احادیث الغسل من تغسیل المیت والوضوء من حملہ، عبداللہ بن صالح بن عبداللہ الفوزان کا، اس میں انہوں نے وہ ساری سندیں جمع کی ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو 13 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں، لیکن قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمد عن هذا الحديث من غسل میتا فلیغتسل، میں نے امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، فقال روى بعضهم عن سهيل بن ابي صالح عن اسحاق مولى زائدة عن ابي هريرة موقوفا قال محمد، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ان احمد بن حنبل وعلی بن عبد اللہ قالا،
امام احمد بن حنبل اور امام علی بن عبداللہ یعنی علی بن المدینی نے فرمایا لا یصح فی هذا الباب شیء، اس باب میں، اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اور امام علی بن مدینی نے فرمایا اس باب میں، اس بارے میں کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر المطرز فرماتے ہیں سمعت محمد بن یحییٰ یقول، میں نے امام محمد بن یحییٰ الذہلی کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا اعلم فی من غسل میتا فلیغتسل حدیثا ثابتا، میں اس بارے میں کوئی ایک بھی ثابت حدیث نہیں جانتا، کوئی ایک بھی حدیث کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، اس بارے میں ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ وَلَوْ ثَبَتَ لَازِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ، اگر کوئی حدیث ثابت ہوتی تو ہم پر لازم تھا کہ ہم اس پر عمل کرتے، لیکن کوئی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ اور العلل المتناہیہ میں امام ابن الجوزی لکھتے ہیں انہی روایتوں کے بارے میں جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، هذه الاحادیث كلها لا يصح، یہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور امام نووی لکھتے ہیں وہ ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے، وقد بین البیہقی وغیرہ ضعفہ، امام بیہقی نے اور بہت سے ائمہ نے اس کا ضعف واضح کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور الاغتسال من غسل المیت لا یجب ولیس فیہ خبر یثبت، امام ابن المنذر لکھتے ہیں الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف میں کہ میت کو غسل دینے سے غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ الاغتسال من غسل المیت لا یجب، میت کو غسل دینے سے خود غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، ولیس فیہ خبر یثبت، اور اس بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو ثابت ہو۔ اور عام نمازوں میں صرف ایک طرف سلام پھیرنے والی روایت کی 5 سے زیادہ ضعیف سندیں، یہ ایک رسالہ ہے الاحادیث والاثار الواردۃ فی التسلیم، محمد عبداللہ والکریم کا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ لیکن الاستذکار میں امام ابن عبد البر لکھتے ہیں روی ان النبی علیہ السلام کان یسلم تسلیمۃ واحدۃ من حدیث سعد بن ابی وقاص ومن حدیث عائشہ ومن حدیث انس، یہ روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں صرف ایک طرف بھی سلام پھیر لیتے تھے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عائشہ اور حضرت انس کی روایت سے، الا انها معلولۃ، لیکن یہ سب معلول لا یصححها اہل العلم بالحدیث، حدیث کے علماء ان روایتوں کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ اور امام عقیلی الضعفاء الکبیر میں لکھتے ہیں والحدیث فی تسلیمہ اسانیدہ لینۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک طرف سلام پھیرنے والی جو حدیث ہیں ان کی سندیں کمزور ہیں۔ ابھی انہوں نے ضعیف جمع ضعیف والا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور وہ مشہور روایت ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی 9 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں۔ یہ ایک کتابچہ ہے تحقیقات وانظار فی القرآن والسنہ، محمد طاہر ابن عاشور کا، ان کی وہ بہت عمدہ تفسیر بھی ہے تحریر و تنویر کے نام سے۔ تو اس کتابچے میں صفحہ نمبر 87 پر الاسانید المریضہ الروایہ حدیث طلب العلم فریضہ، اس عنوان سے ایک رسالہ یا مقالہ آپ کہہ لیں، اس میں انہوں نے اس روایت کی ساری سندیں جمع کی ہیں۔ لیکن حسن بن علی بن حسن کہتے ہیں انہ سأل ابا عبداللہ عن طلب العلم فریضہ، کہ میں نے امام ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، قال لا يثبت عندنا فیہ شیء، تو انہوں نے فرمایا ہمارے نزدیک اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور قال اسحاق، امام اسحاق بن راہوی نے فرمایا طلب العلم واجب لم یصح الخبر فیہ، اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، الا ان معناه قائم، ہم اگر اس کا معنی ٹھیک ہے، بات درست ہے، یلزمه علم ما يحتاج الیہ من وضوئه وصلاته وزکاتہ ان کان له مال وكذلك الحج وغیرہ، بندے پر اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، جیسے وضو کا علم ہے، نماز کا علم ہے، اور اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ کا علم، اسی طرح اگر حج فرض ہے اس پر تو حج کا علم وہ حاصل کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ تو معنی ٹھیک ہے اس کا، لیکن لم یصح الخبر فیہ، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور المدخل میں امام بیہقی فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالصین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، هذا حدیث متنہ مشہور، یہ روایت لوگوں میں مشہور ہے، واسانیدہ ضعیفہ، لیکن اس کی سندیں ساری کی ساری ضعیف ہے، لا اعرف له اسنادا یثبت بمثلہ الحدیث واللہ اعلم، میں اس کی کوئی ایسی سند نہیں جانتا کہ اس جیسی سند کی وجہ سے حدیث ثابت ہوتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں کوئی ایسی سند نہیں جانتا کہ اس جیسی سند کی وجہ سے حدیث ثابت ہوتی ہو۔
اسی طرح وہ روایت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ اس کی کم از کم 9 سندیں ہیں، لیکن سب کے سب ضعیف ہیں۔ یہ آپ کو مل جائیں گے شیخ البانی کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، اور انہوں نے ان سندوں کی وجہ سے آخر میں فرماتے ہیں وخلاصۃ القول، اور اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے ان الحدیث بمجموع طرقہ صحیح بلا ریب، کہ یہ حدیث ان ساری سندوں کی وجہ سے بغیر کسی شک کے صحیح ہے۔ حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصح عند اہل الحدیث، کہ اہل الحدیث یعنی حدیث کے ائمہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں قال محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ولا یصح هذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو امام ترمذی اور امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن صحیح، یہ چکر ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور صلاۃ التسبیح یا تسابیح، اس روایت کی 23 سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں جو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ذکر صلاۃ التسبیح میں جمع کی ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، دارقطنی نے، ابن مندہ نے، سمعانی نے، سبکی نے، سیوطی نے، ابن حجر نے، بہت سے لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان روایتوں کو، ان سندوں کو جمع کیا ہے۔ لیکن صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں باب صلاۃ التسبیح ان صح الخبر، یہ باب نماز تسبیح کے بارے میں ہے اگر یہ روایت صحیح ہو، جو وہ آگے بیان کریں گے۔ اگر وہ روایت صحیح ہو فإن فی القلب من هذا الاسناد شیئا، کیونکہ دل میں اس سند کے بارے میں کوئی کھٹکا ہے۔ اور عارضۃ الاحوزی میں امام ابن العربی المالکی لکھتے ہیں واما حدیث ابی رافع فی قصۃ العباس فضعیف، وہ ابو رافع والی جو روایت ہے حضرت عباس کے واقعے میں، وہی صلاۃ التسبیح والی، وہ ضعیف ہے۔ لیس لها اصل فی الصحۃ ولا فی الحسن، اور صحیح یا حسن ہونے میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ وہ صحیح ہے نہ حسن ہے۔ اسی طرح امام عقیلی الضعفاء الکبیر میں لکھتے ہیں وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسَابِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ، اور صلاۃ التسابیح میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ثابت ہو، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جو ثابت ہو۔ تو ان تمام ائمہ کے نزدیک یہ ضعیف جمع ضعیف والا کوئی اصول نہیں ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ جیسے وہ لکڑہارے نے اپنے بچوں کو ایک ایک لکڑی توڑنے کا کہا تو سب نے آسانی سے توڑ لی، پھر ان کو لکڑیوں کی گٹھی توڑنے کو کہا تو کسی سے نہیں ٹوٹی، اتفاق میں برکت ہے، ایسے ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن یا صحیح، بھائی وہ مثال ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا فرمان، آپ کا خاموش ہونا، آپ کا کلام فرمانا، آپ کی ہر ادا دین ہے، وہ دین بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن صحیح، ضعیف جمع ضعیف تو شک میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیسے لگتا ہے کہ اس سے یقین بڑھ جائے گا اور بات کو تقویت مل جائے گی۔ بھئی ضعیف جمع ضعیف اس سے شک میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ضعف میں اضافہ ہوتا ہے، ضعف کی شدت بڑھتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ سنجیدہ ہوتے ہیں کلاس میں سبق لکھنے والے، اور کچھ کمزور حافظے والے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ امانت دار ہوتے ہیں، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اب کوئی بہت اہم بات ہے، انتہائی قیمتی بات ہے، اور وہ ایسا شخص آپ کو بتا رہا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، آپ جانتے ہیں یہ تو اس کا حافظہ بہت کمزور ہے، اور وہی بات آپ کو دوسرا ایسا بندہ بتاتا ہے جو کبھی کلاس میں آتا ہے کبھی نہیں آتا، اور وہی بات آپ کو تیسرا ایسا شخص بتاتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے، سب کو پتہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر وہی بات آپ کو کوئی چوتھا ایسا شخص بتاتا ہے جو شرارتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ بات آپ کو اس طرح کے لوگ بتا رہے ہیں جو انتہائی اہم بات ہے، قیمتی بات ہے کلاس کے بارے میں، کہ فار ایگزامپل استاد نے یہ بات کہی، اب وہ بات جو انتہائی قیمتی ہے، اہم ہے، آپ کو سب کے سب وہ لوگ بتا رہے ہیں جن کا حافظہ خراب ہے، جو شرارتی ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو کبھی کلاس میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے، مطلب اس طرح کے لوگ۔ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو ذہین ہیں، لائق ہیں، جو پوزیشن لیتے ہیں، جو کلاس میں آتے ہیں، جو سبق لکھتے ہیں، سبق کو سمجھتے ہیں، وہ کوئی بندہ آپ سے نہیں بات کر رہا، وہ بات ان لوگوں میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر رہا، صرف اسی طرح کے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں، آپ کے شک میں اضافہ ہوگا کہ یار یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ بھئی اگر یہ بات اتنی اہم ہے اور واقعتاً یہ بات ہوئی ہے تو یہ بھی تو بتائیں نا۔ جو کلاس میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو امانت دار ہیں، جو دیانت دار ہیں، جو ذہین ہیں، لائق ہیں، فائق ہیں، ان میں سے بھی تو کوئی بندہ یہ بات کرے نا۔ اب یہ سارے کے سارے اس طرح کے بندے بات کر رہے ہیں تو آپ کے شک میں اضافہ ہوگا نا، آپ کہیں گے بات میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ دو نمبری ہے، یہ کچھ یعنی غلطی ہو رہا ہے۔ یہ
سب کے سب وہ لوگ ہیں جو جن کا حافظہ خراب ہے، جن کا یہ سارے مسئلے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے. تو اب اصول حدیث کے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بات جھوٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. ہمیں ایک صحیح سند چاہیے. ضعیف جتنی مرضی ہوں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے متقدمین محدثین کے نزدیک، جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہمیں ایک صحیح سند چاہیے، چاہے ایک سند ہو، بس صحیح ہو. ایک صحیح سند چاہیے، ضعیف جمع ضعیف والا کوئی چکر نہیں.